ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و مالا نے اس دنیا میں ہم کو بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا، اور یہ وقت بھی، یہ تھوڑا سا وقت، مختصر وقت بھی کتنا مختصر ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں کس کو کب تک رکھنا ہے اور کس کو کب بلانا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی انسان کو یہ تک پتہ نہیں ہے وہ اسے کس زمین میں چل کر مرنا ہے، کس جگہ جا کر اس کا وقت زندگی کا ختم ہوگا، یہ خود کو پتہ بھی نہیں۔ کبھی گھر سے بازار جائے، بازار موت ہو جائے، گھر سے اپنے دوستوں سے ملنے جائے، وہاں وقت ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں وہاں ان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنی جگہ ہی پر اس کا وقت ختم ہو، اس لیے کہ اللہ نے ترتیب بنائی ہے اور اللہ اس ترتیب کو جانتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں اس کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے ہماری دنیا میں، اور اس زندگی پر انسان کتنا کوشاں ہے، اور اس زندگی کو سنوارنے میں، بنانے میں، چمکانے میں اور اس کی زیب و زینت میں انسان کتنا لگا ہوا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کیے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں۔ کوئی آج تک ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آیا اور گیا نہیں۔ آنے والا اپنے جانے کی تاریخ متعین کر کے آتا ہے، لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں واپسی کی تاریخ، آدمی سفر میں جاتا ہے، واپس کب ہونا ہے اس کے علم میں، لیکن یہ واپسی کی تاریخ کہ دنیا میں آ رہا ہوں، دنیا سے کب جاؤں گا، خود کو پتہ نہیں ہے۔ رزقہ و اجلہ، اللہ کی طرف سے فرشتے نے طے کر دیا کہ دنیا میں آنے کے بعد روزی کتنی ملے گی، اور دنیا میں آنے کے بعد اس کو وقت کتنا ملے گا۔ دو چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ باپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ بیٹے کا وقت کب تک ہے، اور بیٹے کو خود پتہ نہیں ہے۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ والے نے فرمایا مکن تکیہ بر عمر ناپائیدہ،
مباش ایمن ازباز یہ روزگار. بھروسہ مت کرو، یہ ناپائیدار زندگی ہے. اس ناپائیدار زندگی پر تم بھروسہ مت کرو، ٹیک مت لگاؤ. مکن تک یا بروبر ناپائیدار. مباش احمد اسباز یہ روزگار. یہ زندگی کے کھیل تماشے سے تم بے خبر مت ہو جاؤ، پھنس مت جاؤ. ہاں، یہ زندگی کے چراغ پتہ نہیں کب گل ہو جائے گا. بادشاہوں کا چراغ گل ہو گیا، وزراء کا چراغ گل ہو گیا، پوری دنیا کی سلطنت کرنے والے کا چراغ گل ہو گیا. باریات چراغ جو سلگ رہا ہے یہ ایک دن گل ہونے کا ہے، ایک دن بجھ جائے گا. تو پھر اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے. کوشش کرنے سے منع نہیں ہے، دوڑ دھوپ کرے، اپنی زندگی کے لیے جو سا جائز شعبہ ہو اختیار کرے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے یہ زندگی ہے دنیا کی میری، یہ دنیا کی زندگی جانے کی ہے، یہ دنیا کی زندگی چھوڑنے کی ہے. یہاں سے مجھے آگے جانا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا اور ساری چیزیں بنی، ہاتھ بنے، پیر بنے، آنکھیں بنی، کان بنے، دل و دماغ بنا، سب کچھ ماں کے پیٹ میں بنا. یہ ساری چیزیں بنی ایسی جگہ پر جہاں ان کی استعمال کی کوئی جگہ نہیں. تنگ مکان میں ہاتھ کا استعمال کرے گا، اندھیری کوٹھی میں کیا آنکھوں سے دیکھے گا، بند مکان میں کانوں سے کیا سنے گا. اب ایسی میں بنی وہی جہاں ان کے استعمال نہیں ہے، اور وہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کو دنیا میں آنا ہے اور ان کی استعمال کی جگہ نہیں، اسے خود پتہ نہیں ہے، اور انسان کے اختیار کو بھی کوئی دخل نہیں ہے. خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ فرماتے ہیں نتیجہ ہم نے 3 اندھیروں میں بنایا. ایک ماں کا پیٹ، ایک بچہ دانی، اور ایک وہ جھیلی جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے. دایا اس کو کاٹ دیا ہے، کٹکٹایا دنیا میں آتا ہے. 3 اندھیروں میں بنایا. رحمان تیری شان، قدرت اللہ کی. دنیا میں اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی، لیکن اللہ نے اپنی شان سمدیت دکھائی ہے. ہم سمد ہیں، یہ سب ہمارے محتاج، ہم سب سے بے نیاز. ہم بنانے میں روشنی کے محتاج نہیں، ہم بنانے میں مکان کے محتاج نہیں. ہم سمد ہیں کہ ہم نے ایسی جگہ بنایا جہاں کوئی بنا نہیں سکتا. تو فرمایا 3 اندھیروں میں بنایا ہم نے، پھر ظلمات ثلاث. پھر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے سالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی قوت دی، سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت دی. کہ خدا کا صلاحیتوں کو لے کر آتا ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی ہے صلاحیتیں بھی ترقی کرتی جاتی ہے. سننے لگتا ہے، پہلے تو نزدیک کی بھی سننا مشکل تھا، اب دور دور کی سننا ہے. دیکھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، چہکنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے. چل بھی نہیں سکتا تھا، چلتے چلتے پھر دوڑنے لگا. کیا ہے؟ یہ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ کیوں رکھی ہم؟ انسان کو صلاحیت ہے. اب اس کے لیے سننے کان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے. اللہ نے بھیجا. اور انسان کو دنیا میں آنے کے بعد اسے دوڑ دھوپ کرنی ہے، اس کو ہر پیر مارنے ہیں. تو اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہے محنت کا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے فرمایا انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا.
اس لیے اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ بیٹھ جاؤ کہیں جا کر اور الگ تھلگ ہو جاؤ، نہیں، رہو لوگوں میں، کرو تجارت، زندگی کے لیے جو سا شعبہ جائز و اختیار کرو، اللہ نے محنت کماتا رکھا ہے، محنت کرو گے صحیح کرو گے، اللہ جیسے چاہتے ہیں، فرمایا القاسم حبیب اللہ، جو صحیح کسب کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا، تو اللہ نے رکھا ہے، مادہ رکھا ہے، یہ میدان انسان کی محنت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، محنت کرے آدمی، تو بہرحال یہ آلات محنت کہاں بنے؟ جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ وہاں بنا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ انسان کو کے اختیار کو وہاں کوئی دخل نہیں تھا، جیسا کیسا تھا ویسے بن گیا۔ ہاں ٹھیکنا بنا کہ لمبا بنا کہ موٹا بنا کہ دبلا بنا، جیسے بننا تھا بن گیا، جیسے اللہ نے چاہا، گورا تھا کہ نیلا تھا کہ پیلا تھا، کہ بس وہاں سے بن گیا۔ اگر انسان کو دخل ہوتا، ہر انسان توازن کے ساتھ بنتا، خوبصورتی کے ساتھ آتا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو ایسے انداز سے بنایا ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے اس کو بہت ہی متوازی بنایا، بہت ہی سجیلا بنایا ہے۔ مختلف جانوروں کا آپ دیکھ لیجیے، کسی کی دم ہے، کسی کی سینگ ہے، کسی کا سر لمبا ہے تو کسی کا سر چوڑا ہے، عجیب عجیب انداز کے، غور کریں۔ انسان بڑا پیارا بنایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 طرح کی قسمیں کھائی اللہ نے، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کلام کو موقت کیا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں جو تفسیر میں ملتی ہیں۔ تین کی قسم، انجیل کی، زیتون کی قسم، اور طور سینا پہاڑ مبارک پہاڑ اس کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، شہر مکہ، بلد امین، اس مبارک شہر کی قسم۔ 4 طرح کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، لقد، اور پھر یہ بھی تاکید کے ساتھ، اللہ کے علماء کرام اور ابھی جانے والے جانتے ہیں، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا پیارا انداز ہے بولا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین انداز پر، کیا پیارا انداز ہے، کیسا سکیلا اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور اصل انسان کا جو حسن و جمال ہے، اور اصل انسان کی جو خوبصورتی ہے، اور انسان کی جو چمک دمک ہے، میرے دوست اور بزرگوں، اللہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کریمہ میں کہ انسان کا اصل، اس کی کامیابی کا راز اللہ نے جو چھپا رکھا ہے، وہ اس کے ظاہر ہی پر نہیں بلکہ اصل اس کے باطن پر ہے۔ اس کا باطن، اس کے ظاہر کو تو، اس کے اعضاء و جوارح کو تو ہم نے بنا دیا، اب یہ دنیا میں استعمال کے لیے آیا، لیکن اب اس کے اختیار کو اللہ نے دخیل بنایا۔ اب یہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی جدوجہد سے اپنے باطن کو بنائے، ظاہر کو تو بنا نہیں سکتا، کالا گورا نہیں بن سکتا، گورا کالا نہیں بن سکتا، ہاں نیلا پیلا نہیں بن سکتا، پیلا نیلا نہیں بن سکتا۔ ہاں انسان کچھ ظاہری اعتبار سے وقتی طور پر خود کر لے، ورنہ جیسے بن گیا تو بن گیا، لیکن اصل باطن کا مسئلہ ہے، اور اسی کا نام انسان ہے۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں انسان، اور انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اور اللہ کا محتاج بن کر جس قدر بننا چاہے اپنے باطن کے اعتبار سے بن سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو
محنت کا مادہ اس میں رکھا ہے. اللہ نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں. صلاحیت سے کیا کیا نہیں بنتا. ہاں. اور جدوجہد کرے, کوشش کرے تو کہاں سے کہاں چیز پہنچ جاتی ہے. دیکھو ٹکڑا پتھر کا, چھوٹا سا ٹکڑا, سورج کی شعاعوں کو لیتے 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 ایک زمانہ گزرتا ہے, تو پھر وہ ٹکڑا پتھر کا نہیں رہتا, وہ تو عقیق یمنی بن جاتا ہے. اس کا پہلے کیا قیمت تھی؟ ارب کروڑوں کے مقدار میں بازار میں قیمت لگتی ہے. اس لیے کہتا ہے کرنا باید تا ایک سنگ خانہ ضیافتہ لال گردت در بدخشن یا عقیق در یمن. ایک زمانہ گزرتا ہے تو پھر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک انسان, چھوٹا سا بچہ, اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے دیکھیے. اسے بولنا نہیں آتا, اس کی زبان پتلی پتلی زبان کہ بات بھی نہیں کر سکتا, صحیح سن بھی نہیں سکتا, صحیح بول بھی نہیں سکتا, لیکن محنت خود کرتا ہے اور اس کے سرپرست, اس کے ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں اور استاد اس کی طرف توجہ دیتا ہے. تو پھر ایک چھوٹا سا بچہ جسے بولنا نہیں آتا, صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا, وہ آگے چلتا ہے تو بہترین عالم بن جاتا ہے, حافظ قرآن بنتا ہے, ایک بہترین شاعر بنتا ہے. اس لیے کہا سادھا بائے تائے کود کے ازدر سے عالم گردت نکو یا شاعر شیریں سخن. بہترین عالم بنتا ہے. محنت ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک کسان ہے, کسان نے محنت کی زمین پر اور ہل چلایا, زمین کو نرم کیا, اب بیج بوئے, اب اس نے روئی کے بیج ڈالے, روئی کا پودا نکلا, اب روئی آئی اور روئی سے تاگا بنا, تاگے سے کپڑا بنا. اب وہ کپڑا زیب تن کر کے لوگ محفلوں میں آتے ہیں, یا پھر وہ کپڑا کسی شہید کے لیے کفن بنتا. ماں ہا بائے تائے پم بدانا بادے کشت جامع گردت شاہدیرا یا شہیدیرا کفن. چند مہینے گزرتے ہیں تو وہ چیز کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ بے جان چیز کا یہ حال ہے. تو پھر انسان میں تو اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے, تھوڑی سی توجہ دے, تھوڑی سی محنت کرے تو پھر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچے گا. زمین پر چلے گا, چلتا پھرتا نظر آئے گا, لیکن اس کا تعلق آسمانوں سے ہوگا. ہاں, اتنی اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں رہے گا, فیصلے وہاں سے ہوں گے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, بلندی تمہیں کو ملے گی اگر تم میں وہ صلاحیت پیدا ہوتا ہے باطنی. ہاں, وہ باطنی صلاحیت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. یہ ایمان ہے جو انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے. یہ ایمان ہے جو میرے دوستوں بزرگوں اس کو بلند کرتا ہے. دیکھنے میں اس کا قد وہی ہے, لیکن اس کی بلندی کے اندازہ کیا لگائیں. یہ ایک بارش آگے بڑھتا ہے تو مولا کریم دو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں, تو ایک بارش پر اللہ ایک ہاتھ آگے آتے ہیں. ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے, دو ہاتھ آگے آتے ہیں. چل کر جو آتا ہے مولا کریم دوڑ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. کیا ہے اس کا مقام؟ کون استقبال کر رہا ہے؟ کون اس کو اپنے آغوش رحمت میں لیتا ہے؟ کوئی وزیر نہیں, کوئی مالدار نہیں, کوئی کھربپتی کروڑپتی نہیں, کوئی سرمایہ دار نہیں, بلکہ وہ اللہ جس کی ملکیت میں ساری کائنات ہے. زمین اس کی ملکیت, آسمان اس کی ملکیت, چاند اور سورج اس کی ملکیت, سب کچھ اس کا, اور سارا نظم وہ چلاتا ہے. اس کے ایک حکم سے سب کچھ چل رہا ہے.
سورج گھومتا ہے کہ چاند گھومتا ہے کہ ستارے چمکتے ہیں کہ زمین پھیلی ہوئی ہے کہ آسمان پھیلا ہوا ہے، سب اس کے حکم سے. ایک حکم اس کا ہوگا تو پھر یہ سب کچھ یا انجمن پھر بجھ جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ یہ سجا کتاب سب ختم ہو جائے گا. اللہ نے اسی لیے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا. والارض فرشناها فنعم الماہدون، بہترین بچھانے والے ہیں ہم، زمین کو ہم نے بچھایا ہے. والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے پھیلایا ہے اور بہترین پھیلانے والے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، سورج یہ ہمارے حکم سے چلتا ہے، جو ہم نے اس کے لیے راستے متعین کر دی اس پر چلتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے ہم نے اس کے راستے متعین کر دیے، اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا، 19-20 کا فرق بھی نہیں آتا. اس کے حکم سے سب چل رہے ہیں، اس کا نظم ہے پوری کائنات کا. چاہے دنیا والے وقتی طور پر کہیں ہم نے نظم کیا، ہم نے کیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے جو اس پوری کائنات کا نظم چلائے ہوئے ہیں. اور وہ جب چاہتا ہے تو پھر نظم درہم برہم ہوتا ہے. اور یہ اس کی وجوہات یہی ہے، نافرمانوں کے لیے پکڑ ہے، فرما برداروں کے لیے امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ کبھی پیشی کر دیتے ہیں، فرماتے یوں ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، سب اللہ کی ترتیب ہے جو اللہ نے قائم کر رکھی ہے. اس کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا. اس کا علم محیط ہے، اس کی حکمت محیط ہے. علم لامحدود، حکمت لامحدود. اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ لامحدود ہے. اللہ اس کو پہچاننے اور اس کو صحیح اس پر یقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی یقین کا نام ہے ایمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں فرمایا ہے الایمان الیقین کلہ، ایمان یقین کامل کا نام ہے. یقین ہو ظاہری چیزوں پر، اسی پر یقین آ جاتا ہے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین آئے، اللہ کی ذات کو جیسے پہچاننا ہے ویسے پہچانے. ہمیں یاد تو دلایا ہمارے بڑوں نے جب ہم بچے تھے، اللہ کرے اس پر یقین آئے، اور یقین آئے گا جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کی نس نس میں اتر جائے. جیسے درخت لگاتے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ اس کی جڑیں زمین میں ایسے پھیل جائیں کہ اکھڑے نہیں، ہواؤں کے جھونکے اس کو گرائے نہیں. جتنا اندر اترتا ہے، اس کی جڑیں جتنی اندر اترتی ہیں، جس قدر پھیلتی ہیں وہ جڑ مضبوط ہوتا ہے. آپ املی کا درخت دیکھو اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ نیم کا درخت دیکھو اس کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال درخت سے لے کر سمجھایا. اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے میں مکھی یا مچھر کی بھی مثال دینی پڑے، اللہ شرماتا نہیں ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. ماں باپ اپنے بچوں پر اتنے مہربان نہیں، کوئی استاد اپنے شاگردوں پر اتنے شفیق نہیں جتنے مہربان اللہ ہم پر ہیں، اپنے بندوں پر. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا
کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اللہ تعالیٰ نے ایمان ایک درس سے مثال دے کر سمجھایا. کیا نبی جی آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایمان کلمہ طیبہ تو اصل ایمان ایک درس سے کیسے پیارے انداز سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی تہ میں ہے اس درخت کی تو مضبوط تو پھر وہ درخت آسمان تک پہنچا ہوا ہے اس کی شاخیں آسمان تک گئی اور وہ درخت جو پھل دیتا ہے وہ موسمی نہیں ہے. آم کا درخت ہے آم کے موسم میں دیتا ہے اور کوئی دوسرا درخت ہے وہ اپنے موسم میں دیتا ہے نہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے ہر موسم میں اللہ رب العزت کے حکم سے. ہاں یہ درخت لگ جائے یہ درخت لگ گیا نا تو پھر جو مسئلہ آئے گا اللہ اکبر. ہاں درخت لگانے جس کا درخت ہے اس سے کہیں گے اب وہ کہے گا ہاں لے لو پھل. یہ کھلی جا رہا ہے رہزن اس کو مل گیا اب بیچارہ بھولا بھالا تھا اب اس کے گاؤں میں آ گیا اس نے کہا یہ راستہ تو بالکل دور کا ہے ابھی راستہ آیا جنگل سے میں آ رہا ہوں یہ نزدیک کا راستہ ہے. وہ سمجھا صحیح بات ہے اس کے ساتھ چلا تو چلتے چلتے جنگل بیابان میں پہنچا دیا. اب ادھر ادھر بھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اب اسے سمجھ میں آیا یہ رہبر نہیں تھا ہمارے لیے بلکہ رہزن نکلا. واقعی اب اس نے کہا کہ نکال تیرے پاس جو کچھ ہے لینا ہے اور تیری جان بھی لینا ہے. کیا ہے میرے پاس جوہر لے لے جان لے کے کیا کرے گا. نہیں ہماری عادت ہے ہم اسباب لیتے ہیں تو جان بھی لیتے ہیں. انسان جب بگڑتا ہے نا تو دوسرے کی جان لینے میں بھی آدمی کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ہاں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا پیٹ چیرے گا اپنا گھر بنانے دوسرے کا گھر جلائے گا. انسان جب گرتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں معاشرہ ایسا دربر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے پڑوسی کا حق کتنا بتایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو تو ہمارے وراثت کا حقدار تو نہیں بنا دیں گے. اتنا حق بتایا راستے کا حق بتایا پانی کا حق بتایا جانور کا حق بتایا. اس لیے فرماتے ہیں حقوق کے مجموعے کا نام ہے دین. دین باتوں کا نام نہیں ہے. اصل دین تو حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے. تو بہرحال انسان بگڑا تو اتنا بگڑتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب کامیاب قد افلح من زکاها وہ انسان ہے جو ان گندگیوں سے پاک ہو جائے. کب ہوگا جب اپنی گندگیوں کو خود پاک کرے گا نکالے گا نکالنے کی محنت کرے گا. اس میں دونوں چیزیں ہیں بھلائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں خرابیاں بھی ہیں. اب ان خرابیوں کو نکالنے کا واحد ذریعہ ایمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث. اللہ کی طرف سے میں جو ایمان ہدایت یعنی ایمان لے کر آیا علم لے کر آیا. کیوں لایا کہ یہ ایمان یہ علم یہ بارش کی طرح ہے اور بارش کا پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے. اور سب سے پہلے اس کو پاک کرے گا جس کا ایمان ہے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات میں میری کامیابی ہے. آپ والے ہی علم میں میری کامیابی ہے اور آپ نے مجھے جو کامیابی کا راستہ بتایا اسی میں میرے لیے کامیابی ہے. اس کا یقین تو پھر میرے دوستو اس کے اندر کی وہ گندگیاں دور ہوتی جائیں گی. تو پھر یہ انسان جب گندگیاں دور ہوں گی ظاہر بات ہے اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہوں. یہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے گا.
دوسروں کے لیے پھول جیسا بنے گا، پڑوس کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا. باپ ہے تو بیٹے کا حق ادا کرے گا، بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا کرے گا، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کرے گی. ہاں تو پھر گھرانہ کیسا ہوگا؟ گھرانہ خوشحال رہے گا. ہاں دودھ سے زیادہ صاف، شکر سے زیادہ میٹھا. وعاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بہترین. کیسے گزاریں گے؟ ہم اپنے آقا سے پوچھیں گے کہ آقا ہم کیسے زندگی گزاریں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے، دیکھو اللہ نے مجھے نمونہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. اب بتاؤ گھر والے میرے آقا کے سلام کو لیں گے تو کیا رحمت نہیں آئے گی؟ اللہ کی طرف سے سلامتی نہیں آئے گی؟ اور مسکراتے ہوئے جاتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے خوش نہیں ہوں گے. اور اتنا ہی نہیں ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم جس کام میں ہوتے ہیں اس کام میں سرکار ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چولہے پر بیٹھ گئے، چولہا پھونکنے لگے اور اندر سے دھواں آ رہا ہے، آپ کی گنجان داڑھی میں سے ہو کر اوپر کو جا رہا ہے. فرمان جائیے اس نبی پر جو نبی معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا. کہاں تک گئے تھے؟ جبرائیل امین نے تو ہاتھ جوڑ دیے، ہاں ہتھیار ڈال دیے گویا. حالانکہ آپ کی پرواز کہاں تک جبرائیل کی؟ سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ. وہاں سے حضرت جبرائیل نے عرض کر دیا، جس کو حضرت سعدی کی زبان یہ کہتی ہے، اگر ایک شرے موئے برتر برم فروغ تجلی خصوصت پرم، نبی جی ایک بار برابر بھی آگے بڑھا میں تو خدا کی تجلی مجھے جگہ کر خاک کر دے. میرے آقا آگے تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں. کتنا قریب ہوئے اللہ جانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے. لا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، تیر و کمان کی مقدار باقی رہی. وہ اللہ کا نبی یہاں ہے کہ چولہے پر بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، چولہا پھونک رکھے. یہ ہے حسن معاشرت، ساتھ دینا. ہاں اور کوئی کام کاج نہ ہوتا، سوئی دھاگا ہاتھ میں لیتے اپنے کپڑے کو سینے میں بیٹھ جائے. کتنے اچھے اپنے رسول، کتنے پیارے ان کے اصول. جو گالی دے، ہر گالی پہ ایک دعا، کانٹے لے کر بانٹے پھول. اخلاق. میرے دوست اور بزرگوں، جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے لیے انسانیت کی لے آئے، اس علم کا ایجاد، اس علم کی والی زندگی یہ کب ہوگی؟ جب اخلاق ہوں گے. اخلاق ہمارے بلند ہوتے جائیں گے تو پھر یہ علم پھیلتا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی محنت اور 10 سالہ مدنی محنت، 22-23 سال کے درمیان آپ کی عمر مبارک دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن آپ کے مبارک اخلاق کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اور آپ کی مبارک محنت کو قیامت تک کے لیے زندگیوں میں دین کے آنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. ایک ایک کے پاس جائیں، انہیں سمجھائیں ان کی کامیابی، ان کی نجات، ان کی بھلائی. منہ چڑھائے، نعوذ باللہ کوئی تھوک دے آپ پر، کوئی دھول اڑا دے مکے کی، کوئی آپ کے کپڑے کو تار تار کر دے، پھر دوبارہ جائیں، دوبارہ تشریف لے جائیں، سبارہ جائیں. ایک ایک کے پاس 72 مرتبہ تشریف لے گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 72 مرتبہ میرے پاس آئے جب میں ایمان نہیں لایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ کی بات نہیں مانی. 73ویں مرتبہ آئے تو اللہ نے میرے سینے کو آپ کی بات کے لیے کھول دیا. قربان جائے اس نبی پر. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کٹر ہوتے، جو بات نہیں مانتے اور کٹر ہوتے، ان کے پاس تو اور زیادہ مرتبہ گئے. ابو جہل کے پاس تو 200 مرتبہ سے زیادہ تشریف لے گئے. اوذیت فی اللہ
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنا ستایا گیا اس راہ میں مجھ سے پہلے کوئی اتنا نہیں ستایا گیا، اتنا ڈرایا گیا مجھ سے پہلے کوئی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ تو بہرحال میرے محترم بھائی اور دوستو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے ایمان و علم لے کر آئے وہ کیا ہے؟ انسان کو صاف اور پاک کرنے والا ہے۔ اس کے اندر کی خرابیاں یہ دور ہوتی جائیں گی۔ یہ تو اس کا ظاہر تو یوں ہی رہے گا جیسا ہے ویسا، گورا ہے کہ گورا، کالا ہے کہ کالا۔ حضرت بلال کیا تھے؟ کالے کلوٹے تھے اور آخر تک بھی کالے تھے، لیکن اندر کی جو مایا ان کی بنی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے تھے، تو حضرت بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، گرم ریت پر ہیں، گرم چٹانیں سینے پر ہیں اور کوڑے کے مار پڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ ہوا اللہ ہوا، اللہ ایک ہے۔ پھر کوڑے سے مارا گیا، پھر وہی، پھر مارا گیا، پھر وہی، اللہ ہوا ہے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، مار کھانے والا ہاتھ جوڑ دیتا، مارنے والے ہاتھ جوڑ دیے کہ بلال تو اللہ احد کہنا چھوڑ دے، ہم تجھے مار پیٹ سے بچا لیں گے اور جو تو مانگے گا وہ بھی دیں گے۔ پھر کہتے اللہ احد۔ کیا اترا تھا اندر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے من الہدا وغیرہ، ایسے ان کے اندر جاگزی ہو گیا تھا کہ اس پر اتنا یقین کہ سب کچھ چلا جائے لیکن وحدانیت کا سبق جو نبی نے سکھایا ہے وہ نہ جائے۔ یہاں تک کہ بہرحال کوئی واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال چھٹکارا پا گئے، تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا بلال کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ گرم ریت پر لٹایا گیا، گرم چٹانیں سینے پر رکھی جائے اور تمہیں کوڑے سے مارا جاتا تھا۔ فرمانے لگے کیوں نہیں ہوتی تھی، میں بھی تو تم جیسا انسان تھا۔ لیکن یہ ہے اصل بات میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اللہ کا نام لینے کا جو مزہ مجھے ملتا تھا اس لذت میں تکلیف کو بھول جاتا تھا۔ تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اللہ، ہاں اللہ وہ لذت ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ کے راستے کی خبروں میں میرے دوست اور بزرگوں لذت ملے گی جب ہم بیٹھیں گے، سنیں گے، چلیں گے، ماحول میں رہیں گے۔ حیات صحابہ میں بھی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، ایک ساتھی الگ ایک کنارے سے راستے کے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا ان کو بلا لاؤ۔ وہ بلائے گئے، پوچھا بھائی کیوں الگ جا رہے ہو، کیوں ہمارے ساتھ نہیں مل جاتے؟ تو فرمایا کہ حضرت یہ دھول جو اٹھتی ہے نا یہ مجھے پسند نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھول نہیں ہے، یہ خدا کے راستے کی مشک ہے، یہ جنت کی مشک ہے جو خدا کے راستے کی دھول معلوم ہو رہی ہے، یہ جنت کی مشک ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سمجھایا جائے، ماحول میں آئیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین آئے گا تو اندر بات اترے گی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکلیف، میں بھی تو تم جیسا انسان تھا، تکلیف کیوں نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کا نام لینے کا جو مزہ مجھے ملتا تھا، لذت، اس میں میں تکلیف کو بھول جاتا تھا۔ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، دنیا کی چیزوں کے بارے میں درمیان میں ہی دیکھو کہ مال جب آدمی کو ملنے لگتا ہے تو پھر آدمی اپنی تکلیف کو گوارا کیسا کر لیتا ہے، بلکہ تکلیف معلوم نہیں ہوتی اس کو۔ ایک بڑے تاجر کی دکان پر ہم بیٹھے تھے، تو سیزن تھا، مال فروخت ہو رہا تھا، دے رہے تھے مال، غلہ بھر رہا تھا، چائے آ گئی ٹھنڈی ہو گئی، ناشتہ آ گیا ٹھنڈا ہو گیا، اور پیشانی پر بل تک نہیں ہے، خوش ہیں، حالانکہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہے کہ روپے پیسوں کی لذت ہے، عہدے کی لذت ہوتی ہے آدمی کو،
جس کے لیے جی گوارا نہیں کرتا وہ سارے کام کرتا ہے. گالیاں سن لیا کہ کسی کے کہاں چلا گیا تو اس کو اس کے ہاتھ میں اس کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا, جی نہیں چاہتا, لیکن عہدے کی لذت ہے. چیزوں میں ایسی لذت آدمی کو ہے تو بتاؤ آخرت میں جو ملے گا. یقین ہو آدمی کو. یہاں تو موہوم امید پر آدمی اتنا کرتا ہے, وہاں یقین ہے, اللہ کا وعدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. حسن و رب الکعبہ جس یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے, حالانکہ جسم تڑپ رہا ہے, گردن کٹی ہے, اور ایک مرغی کے گلے کو کاٹو تو مرغی کیسے تڑپتی ہے, بشر ہے, انسان ہے, اب انسان ہونے کے ناطے وہ تڑپے گا, لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے, مطمئن ہے, اور کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے اطمینان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اپنی بخاری شریف میں, فرمایا من ذاق حلاوت الایمان, جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اس کے لیے ایمانیات میں مزہ ہے. ایک صحابی, قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, وہی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی اس چیز کو خرچ نہ کر ڈالو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک صحابی آئے جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا اے اللہ کے نبی, یہ بیروحانہ بھی باغ ہے جو میرے سارے مالوں میں محبوب ترین مال. حسن لینا تو آدمی جانتا ہے, دینا کرے دادا. وہاں ایمان بنا ہوا تھا, اللہ کی ارشادات پر, نبی کے ارشادات پر یقین تھا کہ نیکی کا کمال. صحابی رسول آئے, اے اللہ کے رسول یہ بیروحانہ بھی باغ راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں. وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, پرندہ آیا کہ اڑنے میں اس کے پتے ملے, درختوں کے پتوں سے اس کے پر ٹکرائے, وہ آواز جو نکلی نماز میں سہو ہو گیا. ایسی سہو کی نماز ہے, شاید ہی کوئی دن ہمارا گزرتا ہو تو کسی نہ کسی نماز میں سہو ہو جائے, لیکن وہاں نماز کو کمال تک پہنچا دیتے. ہاں نماز کو کمال تک, ہر چیز کو کمال تک پہنچانا, فرائض کے ادائیگی کے ساتھ, واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, سنت کی ادائیگی کے ساتھ, مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ, آداب کی ادائیگی کے ساتھ. ہاں نماز کو اور ہر عمل کو کامل بنانا, تب اس عمل کا نتیجہ ملے گا. سرسری کر لیا, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ درگزر کر رہے ہیں. نہ تو دوستوں بزرگوں, اللہ کے وعدے جو ہیں وہ عمل کو کامل بنانے پر ہیں. صحابہ کرام کیسے کامل نماز پڑھتے تھے اندازہ لگائیں. سیکھنے سکھانے کا دور ہے, وحی کا نزول ہے, اور مسجد نبوی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور صحابی ہیں. تو بتاؤ کیسا علم ملا ہوگا ان کو, اور کیسی نماز انہوں نے سیکھی ہوگی. نماز پڑھی انہوں نے اور جانے لگے تو فرمایا صلی فإنک لم تصلی, ارے بھائی نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی ڈر, پھر نماز پڑھی, پھر وہی فرمایا, پھر پڑھی وہی فرمایا. انہوں نے عرض کیا علمنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سکھلا دیجیے میں نماز کیسے پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی مصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح پڑھتے تم نے مجھے دیکھا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں تعدیل ارکان کا تھوڑا سا فرق تھا. یہاں اپنی نماز, ان کی نماز, ہاں تو پھر وہ نماز کیوں نہیں پہنچ جاتی وہاں تک. اپنی حاجتیں ہاں اللہ سے طے کر لیتے تھے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا. اذا سالک عبادی انی
فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بندے مجھ سے لے، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے پکار سے پہلے ان کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن پکارنے کے طریقے پر. ہاں اللہ کہے اور وہ اللہ کے کہنے کو پورا کرتے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے. علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے تھے ہمارے میرے محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے. تو فضائے بدل پیدا کر. ہاں آگے کہتے تھے تو فرشتے قطار اندر قطار ابھی، فرشتے آئیں گے جیسے بدر میں آئے تھے آج بھی آئیں گے. اس لیے کہ فرشتے خود نہیں آتے، اللہ کے بھیجنے پر آتے. اور وہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. لیکن وہ شرط ایمان کی، وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ابھی تو 3000 فرشتوں کو اتارا ہے ہم نے، اگر وہ شرط تم پکی کرو، کیا ہو؟ تقوی اور صبر. ہاں دیکھو دعوت کا قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آیا ہے 7 تقوی کا ذکر ہے، کیا صبر کا ذکر آیا ہے. دعوت اور صبر ان دونوں کو چوری دامن کے ساتھ ہے. دعوت میں صبر نہیں تو پھر دعوت میں جان نہیں. آدمی دعوت دیتا ہے یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. وہ تو اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبر کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ صبر دوست کو دشمنی میں، دشمنی کو دوستی میں بدلنے والی ہے. اور دوستی بھی نہیں، جگری دوستی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ نصیب والوں کا کام ہی ہوتا ہے. دعوت کے ساتھ صبر نہیں. آدمی جبے جو چیز آئے اس پر جبے تو پھر اللہ کی طرف سے میرے دوست اور بزرگوں کو مدد کا آنا یقینی ہے. ہر عمل کا ایک اجر، ایک مقدار اجر کی بتائی گئی ہے، لیکن صبر کی مقدار نہیں بتائی گئی کہ صبر پر کیا ملے گا. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں. صبر کرنا اور صبر کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین میری زندگی میں آئے اور یہ میری زندگی میں آئے تو اس کے لیے میرے دوستوں مجھے صبر کرنا پڑے گا. اور یہ دین دوسروں تک پہنچے. اب میں بنا نہیں اور دوسروں کو پہنچا رہا ہوں، لوگ میرا ٹھٹا کریں گے، مذاق کریں گے. برداشت کرنا اور پہنچانا بھی ہے، اپنے کو بنانا بھی ہے. مروا بالمعروف وإن لم تأتمروا به ونهوا عن المنکر وإن لم تنتهوا عنه. حدیث میں آتا ہے نیکی کی دعوت دیتے رہو اگرچہ خود اس نیکی پر تم اس وقت نہیں ہو، لیکن دعوت دیتے رہو. اور اس نیت کے ساتھ اللہ اس دعوت کا اثر میری ذات پر ڈالے پڑے اور ثانوی درجے میں دوسروں پر، اور برائیوں سے روکنے کا ماحول بناتے رہو. خود اگرچہ کہ اس وقت اس برائی سے رکے ہوئے نہیں ہو، لیکن دعوت دو اور اس نیت سے دو تاکہ اس دعوت کے ذریعے اللہ میرے اندر کی برائی کو پہلے دور کرے اور ان کے اندر کی برائی کو دور کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آتا ہے نا، آپ نصیحت فرماتے تھے اوصیکم نفسی اولا بتقوی اللہ. حالانکہ آپ پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن فرماتے ہیں پہلے میں اپنی ذات کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ثانوی درجے میں تمہیں کرتا ہوں. اولا نفسی بتقوی اللہ. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، دعوت کا جو کام ہے اس لیے فرماتے ہیں پتا مانو کام ہے. آدمی اپنی حیثیت کو گلاتا ہے تو پھر یہ کس کے لیے کرتا ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ صبر کیوں کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے.
میرا اللہ راضی ہو جائے. اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا. کیوں؟ کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے سر کو نیچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سر نیچا ہونے نہیں دیتے، اللہ اونچا کرتے ہیں. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، سارا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، پستی اور بلندی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اس کا یقین ہم کو عطا فرمائے. اسی کے لیے کہتے ہیں کہ بولتے رہیں، اپنے گھر میں بھی بولتے رہیں. کرنے کے کام جب نہیں کریں گے نا دوستو، پھر نہ کرنے کے کام لازمی طور پر کرنا پڑے گا. گھر میں ایمانیات، گھر میں صحابہ کے واقعات، گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کا ماحول بنائیں گے تو پھر میرے دوست اور بزرگوں دوسری چیزوں کے لیے موقع نہیں ملے گا. اس لیے بڑے فرماتے ہیں 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر کی تاریخ کو مضبوط کرو. قرآن پاک، اللہ اکبر، یہ اصل ہے. ہمارا قرآن پاک ایسے پڑھے جیسے میرے آقا پر نازل ہوا. کیسے نازل ہوا؟ جیسے ہمیں قرآن نے بتایا، علماء کرام نے سکھایا، تجوید کے ساتھ قرآن پاک. رتی رتی، خطرہ خطرہ مل کر دریا بنتا ہے. آج ایک لفظ پر محنت کرے، ایک لفظ پر محنت کرنا کیا مشکل ہے؟ بڑی ہے الحمد، یہ بڑی ہے کہاں کیسے ادا کرنا، یہ آج کا سبق ہو گیا. اور کل للہ، لام کے پہلے کسرہ آ گیا تو پھر کیسا پڑھا جائے؟ لام پر کسرہ آیا. اس طرح ایک چیز پر محنت ہو. قرآن پاک، یہ قرآن پاک ہی کی جو تلاوت تھی، جو حضرت عمر فاروق کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دونوں کے لیے یکساں چلی تھی، لیکن حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. کیوں؟ یہاں قربانی ہو رہی تھی اور وہ دعا نہا گئی خون میں بہن، وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. حضرت عمر نے جب خون دیکھا بہن کا تو دل نرم ہو گیا، ایسی آنکھ لال پیلی کر کے نکلے تھے. عمر، بہن تو جو صحیفہ پڑھتی تھی میرے آنے پر چھپا دیا، وہ دکھا دے. بہن نے کہا بھائی تو ناپاک ہے، تجھے دیا نہیں جا سکتا. حضرت عمر نے وہیں غسل کیا اور صحیفہ ہاتھ میں لیا. اننی انا اللہ، سورہ طہ کی آیت تھی. جب اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ، مجھے چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ حضرت عمر روتے گئے. جو عمر آنکھ لال پیلی کر کے اندر داخل ہوا تھا اور بہن کو مارا تھا، وہ عمر اب گھر سے نکل رہا ہے لرزہ برنداں، کپکپے بدن کے ساتھ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے. حضرت عمر دار ارقم میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کھٹکھٹایا. صحابہ کرام نے حضرت عمر کی آواز کو سن کر سمجھ گئے کہ عمر، یہ سن رکھا تھا کہ عمر اس ارادے سے گھر سے نکلا ہے، قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار، معلوم ہوتا ہے کہ عمر آیا ہے. عمر آیا ہے، آپ حکم دیں تو اس کو دہلیز پر اس کا کام نپٹا دیا ہے. فرمان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے بابا فرمایا عمر کو آنے دو، مسلمان ہو کر آ رہا ہے. دروازہ کھلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں پر گر گئے. اس کی وجہ کیا بنی؟ حضرت عمر کی بہن وہاں کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو پھر ہمارے گھر پاک ہوں گے. جیسے انسان کی پاکی پر میں نے بات شروع کی تھی نا، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. گھروں کی پاکی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہوگا، ہمارے دل پاک ہوں گے. اللہ کا کلام
ہوگا تو ہمارے گھر کا ماحول پاک ہوگا. ہاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے گی. اور حضرات صحابہ کرام کے جن نمایاں صفات نے ان کو دنیا میں سربلند کیا تھا ان صفات کا مذاکرہ ہو. یہ مذاکرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مذاکرے سے دلوں میں بات اترتی ہے دوستوں. جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے, استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آقا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا مذاکرہ. جو صحابہ کے ان صفات نے جو صحابہ کو دنیا میں سربلند کیا اور اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو آسمان ہدایت کا چراغ بتایا, ستارہ بتایا, تو اس کا مذاکرہ ہو. اور پھر یہ زندگی میں یہ کیسے آئیں گے اس کے لیے تشکیل ہو. بھائی دنیا کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے تو دنیا آتی ہے. بیٹے کو سمجھاتے ہیں نا, اسکول جاؤ بیٹے, جاؤ گے تو آگے بڑھو گے تو پھر تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گی اور بڑے درجے پر جاؤ گے, بڑی ملازمت ملے گی. اور سمجھاتے ہیں بچے کو اور اس کو آگے کا بتاتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں کہا یہ چیزیں زندگی میں آنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا اور پھر جانے کے بھلائی. تو اللہ کے راستے میں کون کون جائیں گے؟ تو پھر کل کا مشورہ, کل کون تعلیم کریں گے, کون یہ بتا صفات یہ کا مذاکرہ کریں گے. یہ مشورے کی عادت تو دوستو گھروں میں ہوگی تو یہاں کا آج کا مشورہ ہوگا تو ہم اپنے گھر کے ہر امر میں ہر معاملے میں مشورے کی عادت ہمارے اندر آئے گی. جب مشورہ گھر میں کریں گے, چھوٹوں سے بڑے چھوٹوں سے کریں گے, چھوٹے بڑوں سے کریں گے, مرد عورتوں سے کریں گی اور عورتیں مرد سے کریں, مردوں سے کریں گے اور مرد عورتوں سے کریں گے, تو پھر دوستوں اور بزرگوں دلوں میں اجتماعیت آئے گی, دلوں میں پھوٹ نہیں آئے گی. مشورہ تو اجتماعیت کے لیے ہے. اجتماعیت مشورے سے قائم ہوتی ہے. ماں ندیم من استشار, جو مشورہ کرتے ہیں مشورے سے کام کرتے ہیں ندامت نہیں اٹھاتے. تو یہ 5 کام جو ہے میرے دوست اور بزرگوں ہمارے گھر کی زینت ہے. تو گھر کا ماحول بنے گا اور گھر کا ماحول بنے گا تو گھر والے بنے گے, بچے بنیں گے, بڑے بنیں گے, عورتیں بنیں گی, مرد بنیں گے. مرد کا دین تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرد کا دین تو گھر کی دہلیز تک آتا ہے اور گھر کا دین عورتوں پر موقوف ہے. عورتوں میں دین آئے گا تو الحمدللہ مردوں کے پائے استقامت کا ذریعہ بنے گی, استقامت کا ذریعہ بنے گی اور بلکہ مردوں کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گی. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی جو دعا انہوں نے کی ہے تو عورت کی غیرت دلانے پر کی ہے. اب بتاؤ عورت کے اندر کتنی ہمت, کیسا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر. دعا تو ملتی ہے روایتوں میں, لیکن کئی روایتوں میں یہ نہیں ملتا کہ جب دعا بیوی نے سنا ہے تو شوہر کا دامن پکڑا ہو اور پوچھا ہو کیا دعا کر کے جا رہے ہو, کیا ہم کو بیوہ کرنا تمہیں مقصود ہے, کیا ہمارے بچوں کو یتیم کرنا مقصود ہے؟ نہیں, یقین ہے شوہر اللہ کے راستے میں جائے گا, اللہ اس گھر کی راست نگرانی کرے گا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, مارکہ ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد نکلا اور جو اس مارکے میں کچھ شہید ہوئے ایمان والے ان کے نام لکھے جا رہے تھے, فہرست بنائی جا رہی تھی. فہرست بنانے والے نے بناتے بناتے ایک کے پاس پہنچا تو تھوڑی سی زندگی کی حرکت اس میں باقی تھی. اسی سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں امیر المومنین کو دینا, اس لیے کہ جو شہداء ہوتے ہیں تو ان کے گھروں کو وظیفہ جاتا تھا بیت المال سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کے لیے جان نہیں دے رہے ہیں, جس کے لیے جان دیتے ہیں وہ ہمارا نام جانتا ہے. اس کے بعد ان کی روح نکل گئی. اب قاصد نام لکھنے والا آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نام پیش کیے اور کہنے لگا کہ امیر المومنین سب کے نام تو آ گئے, ایک نام باقی رہ گئے. جب ہم کس کے پاس پہنچے تو اسی میں تھوڑی سی زندگی کی چمک باقی تھی. ہم نے اسی سے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین کو دینا ہے.
تو اس نے کہا ہم جان امیر مومن کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ہم جس کے لیے جان دیتے ہیں وہ ہمارا نام جانتا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر رونے لگے، فرمایا عمر نہ جانے تو کیا ہوا، عمر کو خدا تو بہتر جانے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے عمل کو کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ، کیوں کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایسی بات ہے، یہ زندگی میں ہمارے آئے انسان کے اندر مادہ شر بھی ہے، مادہ خیر بھی ہے۔ اب مادہ خیر کو غالب کرے اور مادہ شر کو وہ اپنے اندر سے نکال دے، نکل تو نہیں جائے گا لیکن مغلوب ہو کر رہ جائے گا، کبھی ابھرتا رہے گا، پھر اس کو دبانا پڑے گا۔ اللہ نے توبہ دیا، ماحول دیا، نکلتے رہنا اور موت تک جاتے رہنا، اور ماحول کو ماحول میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے، فرماتے تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی کو سمجھانے کے لیے منطقیانہ فلسفیانہ دلائل بھی دے دو، ہو سکتا ہے دلائل کے زور سے قوت سے اس کا دماغ خاموش ہو جائے، دل خاموش نہیں ہوتا۔ دل کے خاموش کرنے کے لیے ماحول میں لاؤ، بحثا باسی میں مت پڑھو، سوال و جواب میں مت پڑھو، اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ ماحول میں لاؤ۔ ماحول جو ہے وہ انسان کے دل کو بناتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض روایت میں کہتا ہے علی فطرت الاسلام وابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کے لیے قریبی ماحول ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسے ماحول میں اللہ نے جنم پانے کی آنکھیں کھولنے کی توفیق دی۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا خیر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عمر میں برکت دے اور ایمان میں ان کی قوت دے، اور جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ کہ مسلمان ماں باپ، ایمان والے ماں باپ، ہوش سنبھالا تو باپ کو مسلمان پایا، ہوش سنبھالا تو ماں کو مسلمان پایا۔ ہر نماز جنازہ میں ہمیں یہی تنبیہ کی گئی، اللہ سے کہو من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اسلام کے ساتھ رکھنا مانی جب ہمارا بلاوا آئے تو ایمان کے ساتھ، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے موت آئے گی تو اس حالت میں آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تمل ناڈو میں ایک شخص تھا، وہ زمانے میں ہمارا بچپن کے زمانہ سنتے تھے ہم، ایک آدمی یہ بیچتا تھا، سامان بیچتا تھا، فٹ پاتھ پہ بڈی پر رکھ لیں گے۔ اس زمانے میں چائنا کی جاپان کی چیزیں آتی تھیں، 4 آنے 8 آنے اور 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، 12 آنے 16 آنے، تو 4 آنے کی چیزیں تھیں وہ، 4 آنے چائنا جاپان 4 آنے چائنا جاپان 4 آنے کر کے بیچتا تھا۔ جماعتیں جاتی ملتی، بلاتی اسے، ارے بھائی کیسے کام میں ہوں میں، کیسے دیکھو کیسی تجارت میری چل رہی ہے۔ بہرحال ساتھی تو صبر کے ساتھ بلاتے رہے، وہ یہی جواب دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیچارے کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو جو قریب میں تھے وہ سننے لگے کہ وہ نکل رہی تھی چائنا جاپان 4 آنے چائنا جاپان 4 آنے۔ اسی زمانے میں مرگن میں ایک ساتھی تھے، دھوم تھا، ان کو دعوت تھا، خدمت کرتے جماعتوں کی اور تشکیل میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے، موڑ چلا نانا الماسم، 3 چلے 4 مہینے۔ ان کے انتقال کا بھی حال دیکھا لوگوں نے، جب انتقال ان کا ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے موڑ چلا نانا الماسم، ان کی روی کر رہی، اور پتہ نہیں کس کی تشکیل کر رہے تھے، آیا اسرائیلی کی کر رہے ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے نا رحمہ اللہ، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا منکر نکیر آئے ان کے پاس اور اٹھایا، اٹھیے من ربوں کی، بتاؤ رابعہ تمہارا رب کون ہے؟
حضرت رابعہ اٹھی، کہنے لگی وہ جس رب کے لیے میں نے پوری زندگی روئے زمین پر رہتے ہوئے گزار دیا، کیا 2 گز زمین کے نیچے آنے سے اس رب کو بھلا دوں گی؟ اچھا تم اتنے دور سے آ رہے ہو، پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، کیسا یقین اور کیسا ایمان اور کیسی ہمت اللہ دکھلا رہے ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے، ہاں ایک بزرگ کی طرف پلٹے، السلام علیکم، آئیے آپ کے انتظار میں ہوں۔ سر ڈھل گیا، چلے گئے۔ کس سے ملاقات کی؟ کوئی نہیں تھے وہاں، کون تھے کیا تھے؟ اللہ ہمارا وقت آئے تو ایسا ہے، نشان ہے مرد مومن باتوں گئے، فرماتے ہیں کہ تم مرد مومن کی نشانی بتاؤں، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کا وقت آیا، گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، واہ ویلا واہ حزنا، ہائے غم ہائے پریشانی۔ حضرت بلال جو خود جانے والے، وہ فراق میں تو غم ہوتا ہی ہے، حضرت بلال جو خود جانے والے خوش ہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ بنے ہوئے، واہ ضربا، ہائے وہ خوشی ہے، کیا خوشی ہے، کل کے دن تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، جمعہ کا دن تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، روزہ تھا اس دن، حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ غشی تاری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، فرمانے لگے عثمان تم چاہو تو دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے، یا تم چاہو تو آج کے روزے کا افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان نے عرض کیا سرکار روزے کا افطار آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، قربانی دیتے دیتے کہاں تک آدمی پہنچتا ہے؟ حضرت مولانا عیسو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے، کتنی کم عمری میں دنیا سے روانہ ہو، ایک کم 50 سال، کیا اللہ کا بندہ۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ آپ کو استاد ہیں، آپ کا خسر بھی، حضرت شیخ نے فرمایا کان مملوکی فادھا مالکی ان ھذا من عاجب الزمن، یہ میرا غلام جیسا تھا، دیکھتے دیکھتے میرا آقا بن گیا۔ یہ بھی زمانے کے عجائبات میں سے گئے پڑوس میں، اور وہاں محنت دورہ، طبیعت بگڑی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب بات چیت نہیں کی جائے، ایک کمرے میں رکھ دیا، کمرے پر اطلاع مقرر کر دیا، جو اس وقت تفصیل آئی تھی حضرت کے انتقال کی، الفرقان نمبر میں آئی تھی، اور اس ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار عہدے دار آ گئے۔ اب وہ نگران بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، گئے صرف حضرت سے ملے، اور دعوت جس کا اوڑھنا بچھونا بنا، اس نے فرمایا دعوت کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، کھڑے بیٹھ گئے حضرت، ڈاکٹروں کا جو مشورہ تھا بھول گئے کہ اس کو نظر انداز کر دیا، اب دعوت پلانے لگے۔ ہمارے امیر محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت 3 گھنٹے بیان کر کے آتی، چائے آتی ٹھنڈی ہو جاتی، پھر گھر جاتی، پھر آتی، پھر ٹھنڈی ہو، 3 مرتبہ چائے، حضرت بہت تیز گرم چائے پینے کے عادی تھے، 3 مرتبہ آتی اور ٹھنڈی ہوتی تھی۔ تو یہاں ایسے ہی ان عہدیداروں سے بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ دورہ پڑ گیا، اسی دورے میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کہاں کیسے گئے؟ اسی جو حال آیا تھا نا موت کے سلسلے کا، تو اس میں خواب کا ذکر کیا گیا تھا، عالیہ محترمہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت سے پوچھ رہی ہے کہ کیسے جانا ہوا دنیا سے، فرمایا فرشتے نے مجھے گلاب سنگھایا اور اس کی خوشبو میں مست تھا کہ اللہ نے میری روح لے لی۔ دنیا سے جائے تو ایسے انداز ہوتا ہے، خدا کے راستے کی خاک چھانتے، اللہ کے راستے کی محنت کرتے، بے لوث بن کر بے غرض بندوں میں جانا، اور بے طلب بندوں میں جانا، بے غرض بن کر جانا، اور اللہ کے دین کی محنت کرنا، کیونکہ ہم محنت کے مکلف ہیں، بلکہ محنت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اللہ نے، امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے یہ
دعوت ہماری ذمہ داری ہے. ہم اسی کام کے لیے دنیا میں آئے. کھانا پینا جو حاجتیں اللہ نے لگا رکھی ہیں یہ حاجتیں تو ہمارے امتحان کے لیے. ان حاجتوں میں لگ کر بھولنے کے لیے نہیں. یہ حاجتیں تو ہمارے امتحان کے لیے ہیں کہ کبھی ان کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام کی زندگی دیکھی, انہوں نے ان کی شان کے مطابق کیا. ہم تو اپنے اعتبار سے تو کریں, لیکن اپنا مقصد قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجیے نبی یہ میرا راستہ ہے, اس کی حقیقت یہ ہے پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں ہی نہیں, میں پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. ومن اتبعنی, میں ہی نہیں بلاتا, میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والے کو بلاتے. آپ ہیں تب بھی بلاتے ہیں, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی بلاتے ہیں. صدیق اکبر نے ٹھان لیا تھا دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ ہو نہیں سکتا. ابو بکر کی بدن کی بوٹی بوٹی ہو جائے گی, ٹکتا بوٹی ہو جائے گی, گوارا ہے, لیکن جس دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کے ساتھ جس سطح پر چھوڑا, جس کے لیے بیٹی پر دو طلاقیں پڑی اور حاملہ بیٹی کو اونٹ پر سے نیچے گرایا, وہی زخم دنیا سے جان کے بنا, پیٹ پر پتھر باندھے اور زخم آئے اور آپ مکے کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے, اور جب رسالت کے ساتھ واپس آتے بیٹی زینب دیکھ کر رونے لگتی کہ باپ پر مکے کی دھول اڑائی گئی ہے اور آپ کے مبارک بدن کے کپڑوں کو تار تار کر دیا ہے اور آپ کے سر مبارک کے بالوں کو پراگندہ کر دیا ہے. آپ اس حالت کو دیکھ کر بیٹی زینب رونے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے سر پر مبارک ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی زینب رو نہیں, اللہ نے تیرے باپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے, وہ دن ضرور آئے گا ہر کچے اور پکے اینٹ والے مکان میں تیری باپ کی لائی رات اللہ داخل کر کے رکھے. ان ساری قربانیوں کے ساتھ کہ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا, دشمن نے دھوکے سے کیسا پتھر مارا, شیشہ کی مبارک پر جو پتھر لگا پورے بدن پر خون بہنے لگا, اور کتنا پر تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کی مبارک زبان سے اچانک نکل گیا کیف افلح قوم, وہ قوم کیسے فتح پائے گی شج نبیہ, جس نے اپنے نبی کو ایسے زخم میں ڈال دیا. اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نبی جی آپ کو ایسی بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے. پھر آپ باہر نکلے تو دیکھا تو حضرت حمزہ کا حال عجیب ہے, سینہ چیرا گیا ہے, کلیجہ نکالا گیا ہے اور ہاتھ ناک کان کرنے کے گلے کا ہار بنایا ہے. کیسے خوبصورت چچا تھے, کیسے بہادر چچا تھے. فرمانے لگے شہدائے احد پر کوئی نہ کوئی رونے والے ہیں, واما حمزہ فلا بواکینا, میرے چچا حمزہ ایسی قسمت پرسی کے عالم میں شہید ہوئے, ان پر کوئی رونے والا بھی تو نہیں ہے. انصار مدینہ کی عورتیں باہر نکل آئیں, نبی جی آپ کے چچا پر ہم رونے والی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. میرے آقا کے جبرائیل امین آ گئے, اے اللہ کے نبی آپ کیوں روتے ہیں اس طرح کہ آپ کے چچا کا نام اللہ نے اپنا عرش پر لکھا ہے, حمزہ اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے نبی کا شیر ہے. پھر خندق میں کھودے جا رہے ہیں, صحابہ اکرام پورے بھوک کے مارے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بےتاب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دامن کو اٹھاتے ہیں, آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. پوری زندگی وصبر صبرا جمیلا, یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا. باپ کا حال دیکھ کر بیٹی فاطمہ رو رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں اتنا سخت درد ہے, پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ پر اتنی نقاہت ہے کہ آپ سے اپنے حجرے مبارک سے مسجد نبی تک آنا مشکل ہو رہا ہے. ایک دیوار صرف آڑ ہے, آپ بتا جاتے ہیں. 2 صحابہ کے کاندھوں کے سہارے اپنے مبارک پیر کی سیٹ کے آپ تشریف لائے جاتے ہیں, اور نقاہت اتنی ہے, اتنی حرارت بدن مبارک میں کہ مبارک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں, اپنے چہرے سے مل رہے ہیں. یہ سارا منظر دیکھ کر وہ آخری دن تھا دنیا سے جانے کا, بیٹی فاطمہ رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تسلی دیا, بیٹی رو نہیں, آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر راحت ہی راحت ہے. کیا مطلب ہے, جب ذمہ داری پڑی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, نبی جی اٹھیے اپنا کام
انجام دیجیے, ہماری بڑائی بیان کیجیے ہمارے بندوں کے درمیان چل پھر کر. سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا خدیجہ لا راحت بعد اليوم, خدیجہ اب راحت نہیں ہے, اب راحت ختم. اور کہاں تک؟ یہاں تک فرمایا کہ بیٹی رو نہیں, آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر راحت ہی راحت ہے, پوری زندگی چلے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے, ہمیشہ متفکر رہتے تھے. لیست لہ راحہ, آپ کو اطمینان ہی نہیں تھا, چین نہیں, سکون نہیں. مینا میں کبھی ان کے خیمے بنتے تھے اور ان میں جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ایک کے خیمے جاتے بڑی لجاجت کے ساتھ یوں فرماتے من یعینی ومن ینصرنی, کون مجھے ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا, میں حق بات لے کر آیا ہوں. کوئی پیچھے سے آتا, کوئی یوں کہتا اس کی بات مت سنو, نعوذ باللہ, یہ مجنون, یہ کاہن, یہ سابی. اب کوئی دھکے مارتا, کوئی منہ چڑھاتا, پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خاطر ہو کر نکلتے, پھر دوسرے خیمے میں جاتے, وہاں سے آپ کو نکلنا پڑتا, پھر تیسرے خیمے میں جاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجنہ اور مقادمہ کے بازاروں میں جا کر, اور آپ کی دعوت کو زیادہ تر میرے دوستوں انفرادی ایک ایک گھر جانا, اس لیے فرمایا کہ انفرادی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے زیادہ ملتی جلتی دعوت ہے. حضرت جی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں انفرادی دعوت, یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ملتی جلتی دعوت ہے. اور بنجر زمینوں پر محنت کرنا, بنجر علاقوں میں محنت کرنا, ہاں, اور پچھڑے لوگوں میں, گرے پڑے لوگوں میں محنت کرنا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے زیادہ ملتی جلتی. جا رہے تھے, یہ راستہ, دو راستے ہیں جانے کے, یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے, لیکن اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے میں لے جاؤ, اس راستے میں چلے تو ڈاکو ملے راستے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا, انہوں نے اپنا نام بتایا جس کا معنی ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے فرمایا تمہارا تم تو مکرمان ہو, تم تو قابل اکرام ہو, اور ان سے ایسی باتیں کی کہ ان کا دل موہ لیا. یہ دعوت کی, ہاں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, انہوں نے آقا کی دعوت کو قبول کر لیا. انفرادی دعوت, ڈاکوں کو دعوت دے رہے ہیں, پیدل جماعتیں, اللہ اکبر, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہے. سنا اپنے بڑوں سے, حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, حالات جہاں بگڑتے وہاں پیدل جماعتیں زیادہ بھیجتے تھے. ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل لمبی لمبی جماعتیں بھیجی, دلی سے مدراس, دلی سے ممبئی, دلی سے کلکتہ. وہ جو مدراس آئی تھی وہ جماعت ہمارے ہاں سے گزرے, پڑھ رہے تھے اس وقت, عجیب عجیب انہوں نے واقعہ سنا ہے. جنگلات سے گزرے, موذی جانوروں پر سے گزرے, جانوروں نے کیسا استقبال کیا. ہاں, تو اس زمانے میں دلی کے ایک بہت اہم بزرگ تھے, سنا کہ صاحب کشف, وہ تشریف لائے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی مولانا کوئی کام, کوئی نیا کام آپ نے شروع کیا ہے؟ کہا حضرت نہیں, وہی کام جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. نے سوچ کے تو بتاؤ. ہاں, ہم نے یہ لمبی لمبی پیدل جماعتیں بنائی. تو انہوں نے فرمایا ہاں مجھے یہی توقع تھی, اسے ہوگا. دیکھو یہی تو بات ہے, اللہ کا غضب زمین کی طرف اترتا میں دیکھ رہا تھا, اور اچانک اترنے کے بجائے پھر واپس جانا. خدا کے خیر کو مہر سے بدلنے والی ہے پیدل جماعتیں. اور پھر اللہ نے جان دی ہے, مال سے نوازا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ امانت ہے. صحابہ کرام جان اور مال کو اپنی نہیں سمجھتے تھے, یہ اللہ کی امانت سمجھتے تھے, اور اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے, یہ اللہ کی ملکیت میں ہو گیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في
بالتوراۃ والانجیل والقرآن. یہ تو دے چکے ہیں. ایمان والا کی حقیقت اللہ بیان کرتے ہیں. ایمان والا وہ ہے جو اپنی جان اور مال کو اللہ کو دے چکا ہے. ماضی سے پہلے ماضی سے فرمایا اشترا, اللہ نے خرید لیا اور اللہ نے جنت دے دیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تو میرے دوستو یہ جان یہ مال ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اور اللہ کی امانت کو اللہ کے دین پر لگائیں گے. خدا پاک کی قسم حاجتیں رکھنے والا اللہ ہے, ضرورتیں ہمیں رکھنے والا اللہ ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, ہماری حاجتوں کو جانتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, ہمارے امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور وہ اس کو تباہ ہو جائے, بگڑ جائے, ہو نہیں سکتا. کیوں کہ ورنہ تو اللہ جھوٹا ہو جائے گا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جمائے گا. میرے دوستو اس امت میں اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ دین کی محنت, اس لیے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں. اور یہ کام نبی کے کام کو اپنا کام بنانا, آپ کے درد کو, آپ کی بڑھن کو, آپ کے فکر کو اپنا فکر, اپنی بڑھن بنانا, اور یہ نبی کے نائب بن کر ہم کرتے رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ ہماری ضرورتوں کا, اللہ ہماری زندگی کو بہتر جانتا ہے. ضرورتیں میں آگے بھی یہ ہو جائے, لیکن جو مقصد ہمارا ہے مقصد پر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اب ہمت کر کے میرے دوستوں اور بزرگوں کو بتاؤ, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مان لگانے. ہاں اب ہمت کر کے ارادہ تو کرو, اللہ تعالیٰ ہماری جان اور مان کو اس کے دین کے لیے قبول فرما لے. بولو انشاءاللہ, سب تیار ہے انشاءاللہ. اب اس کے لیے میں ہمت کر کے بتاؤ کہ جن کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ گئے یا 1 مرتبہ بھی بیرون جانا ہو گیا, وہ بیرون کے لیے لکھائیں. اور جن کے 6 مہینے 4 مہینے اللہ کے راستے میں, 2 مہینے نظام الدین کو, ہمت کر کے بتاؤ ہے, ارادہ کرو, اللہ قبول فرما. دیکھو اللہ جان میں مال میں برکت دے. فرماؤ, بولو بھائی, بولو, فرما بھائی. اللہ تعالیٰ جان میں, مال میں, ایمان میں وہ برکت عطا فرمائے, دین کے لیے قبول فرما لے, نسلوں کو اللہ قبول فرمائے. نام لکھو اور بولو بھائی. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, عزم کرنا. آزائی کی نشست ہوئی تھی, عزم کرنا ہمارا کام ہے اور اللہ پر چھوڑنا, اللہ پورا کرے گا. جس حلقے کی ذمہ تشکیل ہے وہ ساتھی کھڑے ہو جائے, اور وہ نہ ہو تو جو ساتھی جس کا جہاں حلقہ لگتا ہے ان سے گزارش ہے کہ تشکیل کے لیے ٹھہر جائے اور کاموں کو لکھے. جعفر بھائی, وجے نگر جعفر بھائی 5 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, سبحان اللہ. وجے نگر کے جعفر بھائی 6 مہینے 4 مہینے جماعت میں, 2 مہینے مرکز نظام الدین انشاءاللہ. بولو لکھو بھائی اور بتاؤ, اللہ قبول کرنا. جی ہاں اچھا اچھا بولو. اچھا بھائی, ہاں 4 مہینے کے لیے اللہ قبول کرنا. اچھی بات ہے, کر دیں دعا ہوتی. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سببا للهداية. اللهم اجعلنا سببا للهداية. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرے ذاتی علی پر کامل یقین عطا فرما. اے اللہ تیرا ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ اس اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اے اللہ ہماری نگاہیں اللہ جو اسباب پر چل پڑی ہیں اور اس کا اثر دلوں تک پہنچا ہے، میرے مالک اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے اے اللہ تیرے ذات علی پر کا یقین ہمارے دلوں کو اتار دے. اے اللہ وہ یقین جو ہمارے دلوں کی نس نس میں اتر جائے. اے اللہ ایسا یقین ہمیں عطا فرما. اے اللہ جو یقین ہمیں اعمال پر ابھارے، اے اللہ دعوت کے کام پر ہم کو لگا دے. اے اللہ تیرے سے ہونے کا یقین ہمارا ایسا قابل بن جائے کہ اے اللہ ہر مسئلے میں اے اللہ تیری طرف رجوع ہونے والے بنے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری عبادات کو قابل بنا، ہماری نمازوں کو تیرے دربار میں قبول ہونے کے قابل بنا. اے اللہ ہر مسئلے میں اپنی نماز کے ذریعے اللہ تجھ سے لینے والا ہم کو بنا. اے پروردگار ہمیں وہ ذکر عطا فرما جس سے تیرا دھیان ملے. اے اللہ ہر معاملے میں تیرا دھیان ہمیشہ ہمیں حاصل ہو. اے اللہ تجھے ڈر کر، تجھے حاضر اور نال جان کر ہم ہر مسئلے کو حل کرنے والے بنے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہر عمل کو، ہماری زندگی کو درست کرنے کے لیے اے اللہ تیرے طرف سے جو علم لے کر آئے تھے، اے اللہ اس علم پر ہمارا یقین عطا فرما، اسی پر ہمیں کامیابی کا یقین عطا فرما. اے اللہ اس کو ماننے والا بنا. اے اللہ ہمارے اخلاق کو بلند فرما. اے اللہ اخلاق کو بلند فرما، کسی کا کوئی حق ہم پر نہ ہو اور ہم دوسروں کے حق کو معاف کر رہے ہوں. اے اللہ ہمارے اخلاق کو اخلاق عظیمہ نہ بنا. اے پروردگار ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما. تجھ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما. تجھ کو ناراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ریا سے، کبر سے، عجب سے، سما سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کبر سے، نخوت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خصائل حمیدہ ہمیں عطا فرما. رضائل سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا اور اس راستے میں نکلنے پر اے اللہ ہمارے اندر کا ایمان بنے اور ہمیں اے اللہ تیری رضا حاصل کرنے کا راستہ ملے، اس کا یقین ہم عطا فرما. اے اللہ اس راستے میں نکلنا اور نکلتے رہنا ہمیں آسان فرما. اے اللہ دعوت کا فہم عطا فرما. دعوت پر اے اللہ ہر مسئلے کے حل کا ہمیں یقین عطا فرما. جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم سب کو لگا دے. اے اللہ دعوت کے کام کے لیے ہم کو چن لے. اے اللہ ہم کو منتخب فرما لے، ہمارے نسلوں کو اس کے لیے منتخب فرما لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مدارس و مکاتب و مساجد و مراکز کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.